السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں آپ کی؟ آپ لوگوں کا لیسن جو ہے آج ہم شروع کریں گے چیپٹر جو ہے 9 بنیادی الیکٹرانکس۔ الیکٹرانکس سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ ساروں کے گھروں میں فریج ہے، ٹی وی ہے، موبائل فونز ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ الیکٹرانکس میں آتے ہیں۔ تو اس چیپٹر میں ہم سیکھیں گے کہ جو الیکٹرانکس ہیں وہ کس طرح سے بنی ہیں اور ہم کہاں کہاں ان کو اپنی زندگی میں استعمال میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں کے دوران دنیا میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں، یعنی اگر کوئی پرانے زمانے کا فرد یا کوئی بزرگ جو ہے یا بہت پرانے لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی زندہ کہیں سے نکل آئے اور آج کل کے دور میں دیکھے تو وہ پریشان ہو جائے، ٹی وی کو دیکھ کے پریشان ہو جائے، جہاز کو دیکھ کے پریشان ہو جائے، وہ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل نارمل ہیں، تو وہ اگر آ جائیں اس دنیا میں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ یہ دنیا کس طرح سے چل رہی ہے۔ موبائل فون کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں کہ کیسے اتنی دور سے آواز تصویر آ رہی ہے۔ تب دیکھتے ہیں آگے۔ خصوصاً الیکٹرانکس کے میدان میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ کبھی ریڈیو اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 2 آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ آپ کے لیے ایک تھوڑی سی انفارمیشن ہے کہ کمپیوٹر بھی اتنے بڑے ہوتے تھے کہ کئی کمروں میں آتے تھے، ایک کمرے کے اندر ہی کمپیوٹر آتا تھا۔ موسیقی سننے کے لیے لوگ بڑے بڑے گرامو فون استعمال کرتے تھے۔ خلا کی تسخیر مطلب خلا تک جانا تو صرف تصور کی حد تک ممکن تھا، اور اب آپ دیکھیں چاند تک دنیا پہنچ چکی ہے۔ آغاز میں ٹی وی کے اندر بڑی بڑی ٹیوبیں نصب ہوتی تھیں۔ ٹی وی کا سائز دیکھ لیں آپ، اب آپ کے پاس LED ہے، LCD ہے، اور جو پرانے ٹی وی ہیں ان کی بیک سائڈ اگر دیکھیں وہی بہت بڑی ہوتی تھی کیونکہ ان میں بڑی بڑی ٹیوبز آتی تھی۔ کمپیوٹر کئی کمروں میں سماتا تھا، لیکن اب مائکرو چپس کا زمانہ ہے۔ بیٹے یہاں چپس وہ چپس نہیں ہیں جو آپ کھاتے ہیں، چپ جو ہیں، چپ ورڈ ہے اور ان کو اگر ہم پلورل لے لیں، جمع لے لیں تو چپس بن جاتا ہے زیادہ۔ آپ کے موبائل میں ایک چھوٹی سی آپ سم کارڈ دیکھ لیں، آپ چھوٹا سا ایک میموری کارڈ دیکھ لیں، تو اس سے بھی چھوٹی چیزیں جو اب آ چکی ہیں کہ چھوٹی جگہ میں زیادہ چیزیں سما سکتی ہیں۔ اس کی بدولت ٹی وی اور کمپیوٹر سائز میں اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ انہیں بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آپ لیپ ٹاپ لے لیں، آپ کا موبائل آپ کا منی کمپیوٹر ہے، آپ موبائل کے اوپر ڈراماز دیکھ سکتے ہیں، شوز دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کا کمپیوٹر ایز اے ٹی وی بھی کام کرے، تو آپ جہاں جانا چاہتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ اور ان کی کارکردگی یعنی ان کی تصویریں، ان کے کلرز پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو گئے ہیں۔ سیٹلائٹس کے ذریعے مواصلات بہت سہل ہو گئے ہیں، آسان ہو گئے ہیں۔ اب ادھر سے آپ اگر ایک کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے جیسے بولر بول کروا رہا ہوتا ہے آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح حج کے دوران آپ لائیو حج کی نشریات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سیٹلائٹس کے ذریعے جو ہر ملک نے اپنے خلا میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ کسی ایک جگہ کی نشریات پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے؟ الیکٹرانکس کی کرشمہ سازی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ الیکٹرانکس کی اہمیت کے نام سے ایک شارٹ کویسچن آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ بریکٹ میں نے جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ڈیفینیشن ہے جو آپ کو آئے گی۔ الیکٹرانکس الیکٹرک کرنٹ کے طرز عمل، یعنی کرنٹ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، اس کے علم کا نام کیا ہے؟ الیکٹرانکس ہے۔ الیکٹرانکس الیکٹرک کرنٹ کو سگنلز کی شکل میں معلومات منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ سگنلز آواز بھی ہو سکتی ہے، تصویر بھی ہو سکتی ہے، نمبرز یا دیگر معلومات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو ٹاپک آ رہا ہے وہ الیکٹرانکس کی جان ہے، سیمی کنڈکٹرز۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس مٹیریلز ہوتے ہیں کنڈکٹرز اور نان کنڈکٹرز۔ کنڈکٹرز جن میں سے کرنٹ بڑا کھلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، جیسے لوہا آپ پکڑ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس میں آپ کو بہت زبردست قسم کا الیکٹرک شوک لگے گا، اور بالکل جو اپنے اندر سے بجلی نہیں گزرنے دیتے۔ آپ ووڈ لے لیں، ٹھیک ہے، مثال دے رہی ہوں ووڈ کی، ایلیمنٹس میں سے نہیں دے رہی، ویسے دے رہی ہوں۔ تو بہت سی مٹیریل جو ہیں وہ نیچر میں ایسی ہیں جن میں سے کرنٹ گزرتا ہے وہ کنڈکٹرز ہیں، اور جن میں سے نہیں گزرتا وہ نان کنڈکٹرز ہیں۔ کنڈکٹرز اور نان کنڈکٹرز کے درمیان میں ایک مٹیریل آتا ہے جسے ہم سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں۔ الیکٹرک کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکٹرانک ڈیوائسز استعمال کیے جاتے ہیں۔ جدید ڈیوائسز زیادہ تر سیمی کنڈکٹرز پر مشتمل ہیں۔ الیکٹرانک ڈیوائسز میں سیمی کنڈکٹرز کا اہم کام کمزور الیکٹرک سگنلز کو کیا کرنا ہے؟ طاقتور بنانا ہے۔ جیسے آپ کی آواز کو اسپیکر طاقتور بنا دیتا ہے، اس میں میگنیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آگے ڈیفینیشن انڈرلائن کر لیجئے۔ سیمی کنڈکٹر ایک ایسا مٹیریل ہے جس میں کرنٹ گزرنے کی استعداد، صلاحیت کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کے بین بین ہوتی ہیں، یعنی ان کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ یہ ڈیفینیشن آ جائے گی آپ کے پاس سیمی کنڈکٹرز کی۔ سلیکان گروپ 4
اور جرمینیم اہم سیمی کنڈکٹر ہیں جو چوتھے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس 4 الیکٹرونز ہیں اور ان کو اپنا شیل کمپلیٹ کرنے کے لیے اور 4 اور الیکٹرونز کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ ان کا اسٹرکچر دیکھیں، یہ سلیکون ہے اور یہ گروپنگ کرے گا اور گروپنگ کر کے اپنے 8 الیکٹرونز کمپلیٹ کرے گا۔ سیمی کنڈکٹرز میں بہت کم ٹیمپریچر پر الیکٹرک کرنٹ کے گزرنے کے لیے آزاد الیکٹرون نہیں ہوتے، لیکن تھوڑا ٹیمپریچر اگر بہتر ہو جائے گا تو الیکٹرون آزاد ہو جائیں گے اور کچھ حد تک کرنٹ جو ہے وہ گزر سکے گا۔ سیمی کنڈکٹرز کو مفید طور پر استعمال کرنے کے لیے ان کی کنڈکٹیوٹی تھوڑی بڑھائی جاتی ہے، اور وہ کیسے کریں گے؟ اس میں ہم تھوڑی سی ملاوٹ، تھوڑی سی امپیورٹی شامل کریں گے کسی ایک ایسے مٹیریل کی جو ان کے الیکٹرونز کو یا تو بڑھا دے گا یا ایک کم رکھیں گے۔ ایسا مٹیریل استعمال کریں گے کہ جو الیکٹرون ان کے پاس ہے وہ اس ہول میں چلا جائے، اس طرح الیکٹرون جمپ کریں گے، مینز وہ ایک ہول سے دوسرے ہول میں جاتے جائیں گے اور اس طرح الیکٹرون جو ہے موو کریں گے اور کرنٹ بہے گا۔ یہ عام طور پر چوتھے گروپ سے تعلق رکھنے والے جرمینیم یا سلیکون کے کرسٹلز میں ہم تیسرا اگر گروپ جو ہے اس کی ملاوٹ کریں گے تو تیسرے میں ایک الیکٹرون کم ہے تو جرمینیم اپنا الیکٹرون ڈالے گا، اس طرح الیکٹرون موو کریں گے، اور 5ویں گروپ کے کچھ ایلیمنٹس یا 5ویں گروپ میں ایک الیکٹرون زیادہ ہے تو وہ ان کی طرف موو کرے گا، جس کی وجہ سے کرنٹ بہے گا۔ تو یہ عمل جس میں ہم تیسرے اور 5ویں گروپ کی ملاوٹ کریں گے، اس عمل کو ہم ڈوپنگ کہتے ہیں، اور یہ بالکل آپ کو اتنے زیادہ 10⁸ ایٹمز اگر آپ کے پاس جرمینیم یا سلیکون کے ہیں، اس میں صرف ایک ایٹم تیسرے یا 5ویں گروپ کا ڈالنے سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ صبح آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے سیمی کنڈکٹر میں ڈوپنگ یعنی ملاوٹ کر کے ان کو این ٹائپ اور پی ٹائپ میں چینج کریں گے۔